السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین کے غزہ پر اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے، نہتے معصوم عوام پر فضائی حملے اور قتل عام کی تصاویر نے دنیا اور یہاں تک کہ امریکہ کے حصوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واشنگٹن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو لڑائی میں روزانہ 4 گھنٹے کے انسانی ہمدردی کے وقفے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعتراف کیا کہ انہوں نے لڑائی میں 3 دن کے وقفے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک طویل توقف کے لیے کہا تھا اور توقف حاصل کرنے میں میری امید سے تھوڑا زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ توقف کے لیے جو بائیڈن کی درخواست اتنی ہی اہم وجہ سے متاثر ہوئی تھی جس میں حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے 240 افراد کی رہائی حاصل کی گئی، جن میں سے کچھ امریکی تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ روز نئی دہلی میں کہا، بہت زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں، بہت زیادہ فلسطینیوں کو ان پچھلے ہفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہم ان کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے اور زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں جو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ہم غزہ میں ہی رہیں گے۔ نتنیاہو نے کہا کہ ملک غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ کسی بھی سیکورٹی ایمرجنسی کو روکنے کے قابل ایک عارضی فورس کی موجودگی کو یقینی بنانے پر غور کر رہا ہے۔ تاہم اب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک جنگ کے خاتمے کے بعد بھی غزہ میں ہی رہے گا۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بات گزشتہ روز تل ابیب کے کیریا اڈے پر غزہ کی پٹی کے میئرز کے ساتھ ہوئی ملاقات کے دوران کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے بیرونی طاقتوں کو نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے زانگ جون نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر ہٹائے اور علاقے میں روزی روٹی کی فراہمی کی اجازت دیں۔ زانگ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران کہا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ناکہ بندی ختم کرے اور روزی روٹی کی فراہمی، خاص طور پر انسانی ہمدردی اور طبی اداروں نیز ذریعہ معاش کی سہولیات کے لیے ایندھن کی ترسیل پر پابندیاں مکمل طور پر ختم کریں۔ زانگ نے کہا کہ چین غزہ میں تمام کراسنگ کو جلد از جلد استعمال کرنے کی وکالت کر رہا ہے، جس میں غزہ کی پٹی، اسرائیلی سرحد اور غزہ مصر سرحد کے جنکشن پر کریم شالوم بارڈر کراسنگ بھی شامل ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ ریاض میں OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے تمام جنگی جرائم کی حمایت کر رہا ہے۔ بچوں اور خواتین کے قتل عام میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے، ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ آج مسجد اقصیٰ کے محافظوں کی مدد کا دن ہے۔ دنیا بھر میں مظاہرے فلسطینی عوام سے محبت کا مظہر ہیں۔ ایران اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی دہشت گردانہ بربریت کا نہ رکنے والا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں کئی ایک دل دہلا دینے والے مناظر کے ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو گردش کر رہا ہے۔ ویڈیو کلپ میں ایک دلکش منظر کو دستاویزی شکل دی گئی ہے جس میں ایک نوجوان فلسطینی شخص غزہ کے ملبے کے نیچے سے نکل رہا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عماد النجر نامی نوجوان ملبے کے نیچے سے نکلا اور کہا، خدا کی قسم ہم اور زیادہ ثابت قدم ہوں گے۔ ریسکیو اہلکاروں نے وضاحت کی کہ اس نوجوان کے والد نیکوکاروں میں سے ایک ہیں اور نوجوان کے بہت سے رشتہ دار خان یونس شہر میں شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل فلسطینی بچوں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں فلسطینی بچے نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ نہ تو خوفزدہ ہیں اور نہ ہی کبھی ہمت ہاریں گے۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے بعد اسپتال میں تمام سرجیکل آپریشنز رک چکے ہیں اور ہم موت سے چند منٹس کی دوری پر ہیں۔ عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے غزہ میں الشفا اسپتال کے مینیجر محمد ابو سلمیہ نے بتایا کہ الشفا اسپتال کے اطراف ہر شخص کو اسرائیلی طیارے اور اسنائپرز نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم زخمیوں کو اٹھانے کے لیے اسپتال سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ ڈائریکٹر الشفا اسپتال نے اپنے بیان میں بتایا کہ ہم موت سے صرف چند منٹ دور ہیں۔ دنیا ہمیں مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور الشفا اسپتال کی نرسری میں بچے اور ICU میں مریض بجلی نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے بعد الشفا کمپلیکس کے اندر پناہ گزینوں کے خیموں میں بھی آگ لگ چکی ہے جس کے پورے میڈیکل کمپلیکس میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل کے 1 ماہ سے زائد عرصے سے فلسطینی علاقوں خصوصاً پہلے سے محصور پٹی غزہ پر مسلسل حملے اور بمباری جاری ہے جس میں شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے غزہ پر
ایک کے بعد ایک حملوں اور دن رات مسلسل بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ وسیع پیمانے پر تباہی سے لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ مغربی ممالک کی کھلی حمایت، عالمی اداروں اور انسانی حقوق تنظیموں کے دوہرے رویے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی حکومت اور قابض صہیونی فوج اسپتالوں، اسکول، پناہ گزین کیمپوں، قافلوں اور آبادیوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بناتے ہوئے یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسرائیل دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ملک بن چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی خاندان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بے شمار ہے۔ غازہ پر اسرائیل کی تازہ بمباری میں ایک فلسطینی بزرگ کے تمام پوتے اور پوتیاں شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بزرگ نے شہداء کی میتوں پر روتے ہوئے انہیں مخاطب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر امت مسلمہ کی شکایت کرنے کو کہا۔ اس حوالے سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے دادا نے اپنے پوتے پوتیوں کی میتوں پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے شہداء کو مخاطب کیا، جب تمہاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو ان سے کہنا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے غازہ والوں کو ناکام کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے ہمیں ناکام کیا۔ بزرگ نے پوتے پوتیوں کی لاشوں کے پاس کھڑے رہتے ہوئے مزید کہا، میرے پوتے پوتیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام ضرور پہنچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے غازہ والوں کو ناکام کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت نے ہمیں ناکام کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یعنی اہل غازہ کے ٹکڑے ہوتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ یہ باتوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائی گئی معمر خاتون اور بچے کا ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم نتن یاہو سے غازہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ ویڈیو فلسطینی تنظیم تحریک اسلامی مجاہدین کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے ٹیلی گرام پر وائرل کی اور ویڈیوز میں نظر آنے والی خاتون اور بچے کے مشروط طور پر رہا کرنے کا عہد بھی کیا۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ معمر خاتون بیمار ہے اور اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں اور ان بچے کو رہا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اسرائیلی فوج کو سیکورٹی کے حوالے سے ہماری شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل غازہ کے ایک ایک اینچ پر بمباری کر رہا ہے، اس لیے یرغمالیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اگر یرغمالیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار اسرائیل ہوگا۔ ویڈیو میں اسرائیلی خاتون ہینا نے عبرانی میں کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار نتن یاہو ہیں، جنہوں نے سنگین غلطیاں کی اور خامیازہ ہم نے بھگتا۔ نتن یاہو کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ غازہ میں کہیں بھی اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور یہاں صحت کا نظام اپنے گھٹنوں پر ہے۔ WHO کے سربراہ نے میٹنگ میں کہا کہ زمینی سطح پر صورتحال سنگین ہو چکی ہے اور اسپتالوں میں بے ہوشی کے بغیر آپریشن کیے جانے سے لے کر 10 منٹ میں ایک معصوم کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کہیں بھی اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبی عملہ 23 لاکھ لوگوں کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ مشترکہ اسلامی عرب سربراہ اجلاس غازہ میں رونما ہوئے غیر معمولی حالات کے تناظر میں منعقد کیا گیا۔ غازہ پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا شدہ صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے سربراہ اجلاس آج ہفتے کو سعودی عرب میں ہوا۔ AFP کے مطابق عرب رہنما اور ایرانی صدر سعودی دارالحکومت میں منعقد کیے گئے اجلاس میں شرکت کیے، جس میں اسرائیل کی جنگ کو دیگر ممالک میں تشدد کو پھیلنے سے پہلے ختم کرنے کے مطالبے پر زور دیا گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی جو سعودی عرب کا اپنا پہلا دورہ کیے ہیں، اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات کے دوران غازہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے لیے اسرائیلی قبضے کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غازہ میں اسرائیلی قبضے اور بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مملکت کی طرف سے کی جا رہی مذمت کو دہرایا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج ہفتے کو عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں اپنے افتتاحی کلمات میں غازہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے غازہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے غازہ میں مسلسل اسرائیلی جارحیت اور شہریوں کے جبری انخلا کو مملکت کی جانب سے واضح طور پر مسترد کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے جرائم کا ذمہ دار خابث افواج کو سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے عالمی رہنماؤں کی انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ہفتے کی شام ولی عہد سے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ملاقات کی۔
اس موقع پر غازہ کی تازہ ترین صورتحال اور خطے کے حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی ولی شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی اور غازہ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ برازیل میں سینکڑوں افراد نے غازہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطین کی حمایت کے لیے امریکی قونصل خانے کی طرف مارچ کیا۔ ریو جنیرو میں یکجا ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین فلسطینی پرچم اٹھا کر امریکی قونصل خانے پہنچے اور وہاں سرخ رنگ پھیرے گئے اسرائیلی اور امریکی پرچموں کو نظر آتش کیا گیا۔ برازیلی پولیس نے گروپ کے کچھ لوگوں کو حراست میں لینے کی کوشش کی تو سیکورٹی فورسز اور کارکنوں کے درمیان مختصر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ امریکی قونصل خانے کے قریب جانے کی کوشش کرنے والے مظاہرین کے خلاف مداخلت کرنے والی پولیس نے گروپ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ہجوم نے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے اور اسرائیل کے حملوں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے اپنے یونیفارمز میں برطانوی دارالحکومت لندن میں وزارت عظمیٰ کی عمارت کے سامنے منعقدہ احتجاج میں شرکت کی۔ غازہ پر اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اپنے ساتھیوں کی یاد منائی اور غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا جیسے مختلف ممالک میں کام کرنے والے بہت سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل مختلف بین الاقوامی صحت کی تنظیموں کی قیادت میں لندن میں وزارت عظمیٰ کی عمارت کے سامنے اکٹھے ہوئے غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اپنے ہم منصبوں کے ناموں اور عنوانات تحریر کردہ پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے۔ حفظان صحت کارکنان نے اب جنگ بندی اور آزاد فلسطین جیسے نعرے لگائے اور غازہ میں حملوں میں ہلاک ہونے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کے نام ایک ایک کر کے پڑھے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں، فلسطینی اور دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جو پہلے غازہ میں خدمات انجام دے چکے تھے، انہوں نے بھی اس مظاہرے میں حصہ لیا۔